وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ ہم نے لقمان کو حکمت سے نوازا، بہت گہری فہم سے نوازا، ایسی عقل کی بات کرتے کہ سننے والا دھنگ رہ جاتا، اور کہا کیا؟ شکر کرو جو اللہ نے اتنی گہری فہم تمہیں عطا کر دی ہے، شکر کرو گے تو اپنے لیے ہی کرو گے، اور یاد رکھنا اگر کوئی ناشکری کرتا ہے تو اس کا وبال بھی اسی پہ ہی پڑتا ہے۔ اللہ تو بہت غنی ہے اور تعریف والا ہے، تم شکر کرو یا نہ کرو اللہ کی بادشاہی میں کوئی کمی تو نہیں آ سکتی، اور نہ ہی کوئی اضافہ ہونا ہے کہ تم شکر کرتے ہو۔ کھربوں ایسی اللہ کی مخلوقات ہیں جو اس کا شکر ادا کرتی ہیں، تم نہ بھی کرو تو اللہ کی بادشاہی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، تمہارے اپنے لیے ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ شکر کرو گے اللہ اور عطائیں کریں گے، نہ شکری کرو گے اللہ پہلی بھی چھین لیں گے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیسی لقمان حکیم کی حکمت تھی، گہری فہم تھی۔ بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، بیٹا جب اس نے کہا کہ ابا جان دنیا سے جا رہے ہو تو کو ہمیں بھی نصیحت کر دو، ساری حکمت ساتھ ہی لے کے جانی ہے۔ کہا اچھا بیٹا لکھو، اگر گناہ کرنے کو جی چاہے تو کر لینا۔ کہا کر لوں؟ کہاں؟ وہاں جا کے کرنا جہاں اللہ نہ دیکھتا ہو۔ کہاں جائے گا؟ گناہ کرنے کو اگر جی چاہے تو کر لینا، لیکن اللہ کی زمین پر نہ کرنا، کسی اور جگہ جا کے کرنا۔ اچھا کہاں جائے گا؟ بیٹا گناہ کرنے کو جی چاہے تو کر لینا، لیکن اتنا ہی کرنا جتنا تیرے جسم میں سزا سہنے کی طاقت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے عذاب ایسے تیار کیے ہیں، اگر وہ سانپ جو قیامت کو مسلط کیے جائیں گے دنیا میں پھونک مار دے تو دنیا کی ہریالی جو ہے وہ جل کے سیاہ ہو جائے، کون برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔